خدا چاہے تو کوئی غریب نہ رہے، سب امیر کر چھڑے، ہاں لیکن کی یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کسی نو دے کے آزماواں گے، کسی نو نہ دے کے آزماواں گے، ہے سب دی آزمائش جی حضرت جی، الف تو لے کے یہ تک، ایک سے لے کر آخر تک جتنے بیٹھے ہو حضرت، سب دھیان رکھنا ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، سب کا امتحان ہو رہا ہے، کسی نو نہ دے کے کسی نو دے کے دعا کیا کرو یا اللہ اسی ایسے امتحان چ پورے اتر جائیے۔ اور حضرت جی مجھے نا بڑے احباب آتے ہیں، اللہ بزرگوں نے صرف یہ لوکاں نو آر لان لئی، ہاں حضرت مجھے بڑے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت جی کو وظیفہ دسو جہدے نال ذرا پیسے آن، میں تیرے کو ہی سنیا کہ وظیفیاں نال بھی پیسے آندے وہی اللہ کا نام تو صابن کی مانند ہے، اس کا کام میل اتارنا ہے، میل چڑھانا نہیں ہے حضرت جی۔ یہ پھر بھی بزرگوں نے ہم جیسوں کو نا آر لگانے کے لیے وظیفے بتا دی ہیں حضرت۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، یہ اکابرین ہے ہمارے حضرت، حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ آیا آ کے کہتا ہے حضور کو وظیفہ دسو پیسے آنا تھا۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا خدا کا نام پاک کرتا ہے، میل نہیں چڑھاتا کوئی۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس طرح بھی پیسے آتے ہیں؟ لیکن وہ میری طرح کا ڈنگر تھا نا، اس کو بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ کہتے نہیں حضور پھر بھی کو دسو۔ آپ نے فرمایا اشراق کی نماز پڑھ کے نا، یہ چاش کی نماز پڑھ کے تو دو سجدے میں سر رکھ کے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے، لیکن یہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھنا، باہر جا کے پڑھنا۔ اس نے کہا حضور مسجد کیوں نہیں پڑھنا؟ آپ نے فرمایا مسجد سے بہ کے پھر وہ وہی منگنے جڑا سب تو زیادہ انہوں ناپسند ہے، مغضوب ہے دنیا بھائی اللہ کی، ہاں حضرت یہ مغضوب ہے اللہ کی، ہاں حضرت۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں بھائی بڑا زبردست ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کر اپنے اللہ کے ساتھ سودا، تو اس کے راستے میں ایک دے، وہ کہہ رہا تجھے 10 واپس دوں گا۔ وہ صرف ہماری بے یقینی ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا روزہ تھا، ایک ہی روٹی تھی گھر میں، باہر فقیر نے صدا لگائی ہے کو رب کے نام پہ دینے والا، وہ تو جانے دے دیا کرتے تھے رب کے نام پہ، ہاں قدر کی ہے تو انہوں نے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں میاں محمد، ویسے سنیوں کی محفل میں یہ پڑھا جائے نا، سنی بڑا نعرہ مار دینے لے بھائی میاں صاحب آبیاں لی کہہ گئے، تو میں دل میں کہتا ہوں تو ہی کی قدر کی تھی، حضرت نے کہا نہیں تھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جاننا صحابی، قدر نبی دا جاننے والے بھی شونگے شہر مدینے، حضرت جی ہم نے کیا قدر کی؟ قدر تو ان لوگوں نے کی تھی حضرت۔ ہاں وہ لکھا ہے، میں رات کو بھی میں بیان کر رہا تھا ایک دن قبلہ، لکھا ہے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، آپ نے پکارنا شروع کر دیا، ہائے آگ ہائے آگ۔ لوگوں کو بڑی محبت تھی رابعہ بصری سے، رابعہ کے گھر کوئی نہیں ہے، سب نے اپنے گھر سے ڈول اٹھائے اور کنویں کی جانب بھاگ گئے، شاید رابعہ بصری کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، چلو اس کی آگ بجھاتی ہیں پانی سے۔ وہ جب سارا گاؤں پانی لے کے رابعہ کے گھر کی جانب نزدیک پہنچا نا، راستے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو عارفین میں سے تھے، جو واصلین میں سے تھے، آپ نے روک لیا، آپ نے فرمایا کتنے چل رہے ہو؟ سب نے عرض کی حضرت رابعہ پکار رہی ہیں، ہائے آگ ہائے آگ، ہم یہ پانی سے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں ہے جو پانی سے بجھ جائے، یہ عشق الہی کی آگ ہے، یہ اس کی دید سے ہی بجھے گی۔ یہ تھے حضرت وہ لوگ۔ وہ لکھا ہے کہ جب اس نے کہا نا رب کے نام پہ دے دو، اپنا روزہ ہے، آپ نے فرمایا اس کو روٹی دے دے۔ وہ خادمہ نے عرض کی سیدہ آپ کا روزہ ہے اور ایک ہی تو روٹی ہے گھر میں، فرمایا دے دیتے۔ آپ بیٹھ گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بندہ نا 4 روٹیاں لے کے آیا، وہ خادمہ آ کے کہتی باہر ایک بندہ 4 روٹیاں لے کے، آپ نے فرمایا اس سے کو ہماری نہیں ہے، تو غلط آیا۔ پھر ایک بندہ 7 روٹیاں لے کے آیا، آپ نے فرمایا اسے کو ہماری نہیں، تو غلط آیا۔ پھر ایک بندہ 10 لے کے آیا، آپ نے فرمایا اسے لے لے ہماری آئی ہیں۔ وہ خادمہ عرض کرتی ہے سیدہ آپ کو کس طرح پتہ چل گیا 4 بھی ہماری نہیں 7 بھی ہماری نہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ایک دے میں 10 دوں گا، تو پھر 4 7 تو نہیں نہ آنی تھی، پھر تو 10 ہی آنی تھی نا، سودا کرو یار، کر کے تو دیکھو حضرت۔ بہرحال حضرت جی میں اسی پہ ختم کروں گا، ملک دے او ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی، پھلاں تے بول بول بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا جاوے۔ لیکن آپ بھی مجبور ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، ٹھیک ہے جی، وقت کے حد تک، باقی اور کوئی مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی سب سے ہاتھ جوڑ کے دروشی پڑھا کرو۔ اے تصویر صرف مولویاں لی نہیں آئی، سارے لے آئی ہے، پڑھ کے تو دیکھو یار، 2.5 کلو دے موبائل سارے نے پڑھے اور بڑے فخر نہ دسنی جناب ایپل 7 ہے، پاویں ایپل 7 ہوئے تو پاویں جنا مرضی ہوئے، کھ بھی نہیں ہے، اے بھی پڑھ مڑ 100 دانے بھی پڑھ دو، پھر وے نا 100 دانے کا کمال ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاؤں وفا کرنے والوں نے کیا، میں نے کہا نا ہمارے لیے تو یہ 4 بال بڑے مشکل ہیں، کبھی آپ نے آج تک سنا
آپ کو کوئی بندہ ملا ہو جس نے یہ کہا ہو جناب یہ داڑھی کے بالوں کی وجہ سے میری گردن میں درد نکل آئی ہے، وہ بیل ہر بندے کی جیب میں 1.5 کلو کا ہے، لیکن یہ 4 بال ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ اب سنو ڈھیر لگا، میں ایک ہی بات آصف صاحب نے کہا ہے، میں سنا کے بابا صاحب آپ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا، یہ ماشاءاللہ عرس بھی جاری ہے، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں بیعت ہونے کے لیے میں پہلے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا تھا۔ کہتے جب خواجہ صاحب کی بارگاہ میں گیا نا تو کہتے جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کے خیالات کو پکڑ لیا کرتے ہیں۔ کہتے جب حضرت کی بارگاہ میں گیا نا، یہ دیکھیں نا کرسی ہے، یہ پیچھے ٹیک ہے، لیکن حضرت کسی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، آپ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے جو خشک ہو چکا تھا اور کٹ بھی گیا تھا، تنا ہی رہ گیا ہوا تھا، خشک ہو گیا ہوا تھا۔ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں گیا نا تو دل میں خیال آیا، اللہ ہے بھائی چنگا ولی ہے، درخت نہ ٹیک لائے تو درخت خشک رہے، یہ کیسا ولی ہے۔ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا نا تو آپ نے درخت پہ نظر ڈالی، وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا حضرت۔ کہتے پھر حضرت نے نظر ڈالی، خشک ہو گیا، 2-3 بار حضرت نے اسی طرح کیا۔ تو کہتے ہیں پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے، فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟